یہ کسی نے لکھا ہے کہ جیسے جبریل نے یا محمد کہا تھا کیونکہ وہ معصوم ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی قبر پر جا کر یا محمد کہے گا۔ امتی کے لیے جائز نہیں کہ یا محمد کہے، حضرت عیسیٰ معصوم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی صاف آیت موجود ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض۔ اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول کا لا تقولوا یا محمد، کہ جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو اس طرح تم یا محمد کہہ کے نہیں بلا سکتے۔ اور یہ معنی تمام اہل تفسیر نے، حتیٰ کہ امام اہل بدعت مولوی احمد رضا خان نے بھی اپنے فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد میں اس بات کا اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا محمد کہنا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے اور یا محمد کہنا حرام ہے، اور اسی آیت کو اور اسی تفسیر کو لکھا۔ اب بعض جاہل قسم کے ملا وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جبریل نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا جبریل مخاطب ہی نہیں ہے، اس کے مخاطب امت کے افراد مکلفین ہیں۔ اور دوسرا اصل جو روایت ہے مسلم میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، وہاں پر جبریل نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ کہا آپ کے سامنے۔ اور یہ جو لفظ یا محمد کی تعبیر بعض کتب میں آئی ہے تو یہ تصرف من الروات اور تفسیر بالمعنی، حدیث بالمعنی، روایت بالمعنی کر دی گئی۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو جبریل لا تجعلوا کا مخاطب ہی نہیں، اور نمبر دو روایت میں بھی تصرف روات کا روایت بالمعنی موجود ہے۔ مسلم میں، مسند احمد، صحیح ابن حبان میں یہی صحیح سند کے ساتھ یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کا لفظ موجود ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قبر پہ آئیں گے اور یا محمد کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ کہاں یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ آ کے یا محمد کہیں گے۔ جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے مستدرک حاکم سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آ کر یا محمد کہیں گے، اس روایت کا راوی ہے محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق مشہور کذاب دجال راوی، جس کو امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، کعبہ کا غلاف پکڑ کے میں کہتا ہوں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اب دجال کی روایت کو ماننے والا بھی کم از کم دجال کا چیلا ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ وہی روایت پیش کرے گا جو اصلی دجال کا چیلا اور دجالی فتنے کا کارکن ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں جا کر یا محمد کہیں، اس کی صحیح سند لاؤ۔ جس کی سند صحیح ہو، تو جب سند ہی کوئی نہیں تو ایسے گپ ٹیشن لگانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ امتی نہیں کہہ سکتے، تو حضرت عیسیٰ کہہ سکتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو
تو حضرت اس کو یہ بھی نہیں پتہ اس حضرت کو کہ حضرت عیسیٰ کا نزول کے بعد بحیثیت امتی وہ کام کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت محمدیہ کے سب احکام لاگو ہوں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بحیثیت امتی ہونے کے یہاں پر نصرت کریں گے اور کام کریں گے، اور لا تجعلوا دعاء الرسول کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مخاطب ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں آئیں گے حضرت عیسیٰ بحیثیت رسول، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، وہ زمانہ ان کی رسالت اور پیغام رسانی اور ان کی شریعت کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم ہو گیا۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول بحیثیت محمدی اور امتی ہونے کے ہوگا۔ یہ جاہل آدمی یہ جو کہتا ہے وہ امتی نہیں ہوں گے اور معصوم ہوں گے، معصوم ہو کر بھی آپ کی حیثیت امتی کی ہوگی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے آئیں گے۔ تو یہ جو اس روایت کو لے کے پھر رہے ہیں دجال، یہ بھی اپنا فکر رکھیں، حضرت عیسیٰ سب سے پہلا کام ان کا کریں گے کہ جتنے دجال اور دجال کے چیلے ہیں ان سے حضرت عیسیٰ نے جہاد کرنا ہے، تو اس لیے دجالوں کی روایتیں چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ حضرت عیسیٰ کی ضرب سے بچ نہیں سکتے۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ، روایت میں جابر بن یزید، بعض مجالد بن سعید ہیں، یہ دونوں ضعیف ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ ضعیف ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے کون سا یہ دار و مدار ہے اس پہ؟ اس روایت کو نہ مانو تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو ضعیف نہیں نا۔ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سب انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا اور فرمایا پھر آئے گا میرا ایک رسول اور تمہارا مصدق ہوگا، اور جب وہ پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اسی پہ ایمان بھی لانا، اسی کی نصرت بھی کرنا۔ تو آج اہل بدعت سے ہمارا سوال ہے کہ کوئی پیغمبر بدر میں نہیں آیا، احد میں نہیں آیا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ تمام مفسرین نے لکھی، امام رازی، علامہ اندلسی سب نے لکھی کہ وہاں پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ یہ وعدہ مقید تھا ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ تھی لَإِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ کہ نبی آخر الزمان آئیں اور وہ پیغمبر جس کے زمانے میں آئیں وہ کہیں زندہ موجود ہو تو اس کو آپ کی نصرت کے لیے آنا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء سوائے حضرت عیسیٰ کے وہ آسمانوں پہ ہیں، اور جب تک محمدی مشن کے ناصر نہیں بنیں گے تو ان پر موت نہیں آئے گی۔ باقی جتنے زمین والے تھے کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات، سب کے سب اموات کی لسٹ میں تھے، اس لیے اس وعدہ وفائی کی یہ شرط نہیں پائی گئی، احد میں بھی نہیں آئے، بدر میں نہیں آئے، حنین میں نہیں آئے۔ تو اب یہ جو روایت ہے لو کان موسیٰ حیا، یہ اس کا متن مؤید بالقرآن ہے، تو سندوں کی بات تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب ایک روایت کا متن مؤید بالقرآن ہو جائے، پھر بھی اگر کوئی اندر کا بیمار اس روایت کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن آیت تو ضعیف نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ صاف نص قطعی موجود ہے۔ اگر خبر باعث صحیح سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خبر واحد کا انکار کیا، یہ مطلب سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ مسائل کے ہوتے ہیں درجات،
کچھ مسائل قطعی تو ان کے لیے دلیل بھی قطعی درکار ہے، جیسے عقیدے کا حساس مسئلہ اور ایمانیات کے حساس مسائل جن کو علماء علم کلام عقائد یا علم الکلام سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ جتنا اہم ہوگا اس کے لیے دلیل بھی اتنی اہم چاہیے۔ اور یہ جو ضابطہ ہے خبر واحد کا، کہ چونکہ خبر واحد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت میں ظن ہوتا ہے، ثبوت ظنی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہم نہیں کہتے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح تمام اہل اصول، تمام علماء عقائد، تمام ذمہ دار علماء ہر طبقے کے اس بات پر متفق ہیں کہ خبر واحد میں ظن ہے، اور وہ ثبوت میں ظن ہے تو وہ ظنی دلیل بنتی ہے، اس لیے قطعی مسائل میں وہ حجت نہیں۔ البتہ ظنی مسائل، عملیات کے مسائل، نماز، روزے، ان کی تشریحات اور فروعات، وہ بھی احکام ظنی ہوتے ہیں، تو ظنی دلیل ظنیات میں کام آئے گی، ظنی دلیل قطعیات میں کام نہیں آتی۔ تو یہاں بعض جو خبر واحد سے عقیدہ ثابت کرنے کے درپے ہیں، اور بعض منکرین حدیث اور ملحدین زناد کا وہ خبر واحد کی حجیت کے منکر ہیں، حالانکہ دونوں غلطی پر اور دونوں ضلالت پر ہیں۔ خبر واحد حجت ہے، بالکل حجت ہے، اور خبر واحد کی حجیت کا مطلقاً منکر کافر ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے عقائد کی، تو عقائد چونکہ ایک حساس معاملہ ہے، اور یہ صرف ہماری بات نہیں، امت کے تمام طبقات متفق ہیں، اور قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے کہ ظن سے کوئی قطعی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو باب عقائد میں شرح العقائد بھی اسی لیے ہے لا عبرۃ باخبار الاحاد، کہ اخبار احاد کا عقائد کے مسائل میں کوئی اعتبار نہیں، اور مسامرہ میں اور شرح مقاصد میں سب کتب میں یہ موجود ہے۔ لیکن آج کل چونکہ للڑ پارٹی اور غیر مقلد پارٹی، ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے بیچارے یہ خبر واحد کا درجہ بڑھا رہے ہیں، اور اس کو مقام سے اوپر کر کے تو تنکوں کا پل بنانے کے چکر میں ہیں۔ ورنہ ہمت کریں، قطعی دلیل لائیں، 30 پارے قرآن کے موجود ہیں، اور پیغمبر کے فرمودات جو متواتر ہم تک پہنچے ہیں وہ احادیث موجود ہیں، تو کم از کم اپنے عقائد میں وہ بنیاد لائیں جس سے عقیدہ ثابت ہو۔ ایک عالم صاحب سے میں نے سنا ہے کہ جہاں مبتدا ہو خبر بھی وہاں موجود ہوتی ہے، اگر نبی قبر میں ہو تو حیات بھی قبر میں ہونی چاہیے۔ یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، اس کو نہ مبتدا کا پتہ ہے نہ خبر کا پتہ ہے۔ اس نے سمجھا ہے کہ مبتدا خبر کسی پتھر کا نام ہے یا کسی درخت کا نام ہے کہ جہاں جڑے ہوں وہاں۔ جہاں تک مسئلہ ہے اطلاق لفظ نبی کا، تو لفظ نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ جب روح پہ اطلاق ہو نبی کا تو آدھا نبی ہوتا ہے۔ یہ اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے مبتدا خبر پھر آدھی بن جائے گی، اور کوئی یہ جو تنصیب ہے مبتدا خبر میں، یہ بھی کوئی تیرے دادے کی تحقیق ہوگی کہ مبتدا خبر میں تنصیب بھی بن سکتی ہے یا تضعیف بھی بن سکتی ہے۔ اس بیچارے کو نہ اس کا اپنا کوئی مبتدا ہے نہ اس کی کوئی اپنی خبر ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جسد اطہر پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ارواح پہ بھی، روح پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اطلاق کا یہ معنی نہیں کہ جب نبوت کا اطلاق جسد پہ ہو تو مطلب ہے آدھا مبتدا، اور جب نبوت کا اطلاق روح پہ ہو تو آدھی خبر۔ یہ آدھی خبر پوری خبر کی بات نہیں ہے، دونوں پر مستقل اطلاق موجود ہے۔ البتہ
یہ ہے کہ بالاسالت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور نسیم الریاض میں اس مسئلے پہ بات ہوئی، فرماتے ہیں کہ بالاسالت نبوت رسالت وغیرہ اوصاف روح کے ہیں بالتبع جسم، اس لیے اطلاق دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو آج کل جھگڑا ڈال رہے ہیں مبتدا خبر والا، اس مولوی صاحب سے پوچھو بھئی تیرے سارے بزرگ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، تو جب آدم مٹی گارہ کے درمیان میں تھے اور آپ کو نبوت ملی تو آپ کے جسد عنصری موجود ہی نہیں تھا، تو اب نبوت اور رسالت کس کا بس بن گیا، اور اب تیری مبتدا خبر حال ذوالحال کہاں گیا؟ یہ ایسی ڈگڈگی بجانا ہے، وہ جس طرح مزاری بیٹھتے ہیں، فلانی مبتدا ہو گئی تھی، فلانی خبر ہو گئی تھی، فلانا قضیہ ہو گیا۔ بات صاف ہے، نبی کریم علیہ السلام پہ موت آئی انفقاق روح کے ساتھ، آپ کا وجود مقدس مدینہ کی قبر میں محفوظ ہے، آپ کی مبارک اور مقدس روح رفیق اعلیٰ میں موجود ہے۔ جو ابانہ جو انفقاق موت سے ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن جا کے روح پیارے پیغمبر کی بھی بدن میں آئے گی اور وہ انفقاق اور جدائی ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے۔ باقی مبتدا خبر تے قضیے شضیے یہ صرف علماء جہود کی ٹچکرے ہیں، ان میں اور کوئی بات نہیں ہے۔